السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں دین اسلام کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں لا علم ہے، ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ شادی کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر لا علمی کی بنا پر لوگ اس سے نابلد ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس پردے میں سے اس کا پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون پہنچا سکے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان رحمت کو اور محبت اور شفقت کو پیدا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو یعنی کہ شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ فَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر ایسا نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو۔ دو ہی کام بتلائے ہیں۔ اگر پیدر پیر روزے نہیں رکھ سکتے یعنی کہ نفلی روزے رکھو، یہ نظر کو جھکانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اگر نہیں تو شادی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی طاقت سے مراد جو ہے خرچے اٹھانا یا مالدار ہونا یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ کوئی نہ کچھ ہے حق مہر کے لیے ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو گیا تو لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آیا، لوہے کی انگوٹھی ہی کے بدلے میں آپ نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ اور ایک کیا اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ فرمایا تجھے قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ کہا کہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے عوض ہی اس کا نکاح پڑھا دیا۔ تو اتنا آسان سا طریقہ بتلایا اسلام نے، اور آج ہم نے رسموں میں رواجوں میں پڑھ کے اپنے اس دینی جو ہماری سنت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی فریضہ تھا اور ضروری تھا، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہمیں بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ تو وقت تھوڑا ہے، چھوٹا سا کلپ بنانا ہے تاکہ آپ بھائیوں کو دیکھنے میں دشواری نہ ہو۔ تو 2-3 احادیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کلپوں کے اندر اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوتی رہا کرے گی۔ تو لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح۔ نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کسی جوڑے میں نہیں ہوتی۔ اور شادی کو نصف دین بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ جو بندہ شادی کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اسے چاہیے کہ دوسرے کے آدھے دین کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کے ڈر کو پکڑے رکھے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر رہے۔ یعنی شادی نصف دین ہے۔ جب بندہ شادی کرتا ہے تو آدھا دین بندے کا مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، جس بندے کو اللہ نیک بیوی عطا فرما دیتا ہے، فقد اعانہ علی شطر دینہ، تو گویا اللہ اس بندے کے آدھے دین پر اس کی مدد کر دیتا ہے، یعنی آدھا دین اس بندے کا مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کے آدھے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے۔ تو دوستو، شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح شادی سے فرار کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے سے فحاشی کو، عریانی کو اور بدفعلی کو ختم کرنے کے لیے اس کی سب سے بڑی چیز جو ہے
وہ ہے شادیوں کا عام ہونا اور شادی کے طریقہ کار کو آسان بنانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی